اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس میں ہم پروردگار عالم کے مہمان ہوئے، اللہ جیسا بادشاہ ہمارا میزبان ہوا، اور ایک ایسا مہینہ کہ جس کی فضیلتوں کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ماہ رمضان کے 30 دن، یعنی کوئی دن ایسا آغاز نہیں ہوتا، کوئی دن ایسا ابتدا شروعات کسی دن کی نہیں ہوتی مگر خدا اپنے بندوں کے اوپر نظر کرم کرتا ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کو نظر رحمت کے ساتھ، نظر کرم کے ساتھ دیکھتا ہے، ہر بندے مومن کے اوپر۔ یہ آغاز صبح ہے، اور پھر معصوم نے فرمایا رسالت مآب نے کہ پھر دوپہر میں، شام میں، عصر کے وقت، مغرب کے وقت کیا کیا فوائد ہے۔ تو آغاز بالکل یہ تھا کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ اللہ کی نظر کرم ہم پر ہو رہی ہے، اور پھر ڈفرینٹ اوقات پہ اللہ تحفے دیتے دیتے جب ہم بالکل انتہائی دین پر آتے ہیں، جب ہمارا ڈے ختم ہوتا ہے، جیسے ہم رات کے قریب جاتے ہیں، تو پروردگار عالم اپنے بندوں کو دیکھ کر، نظر کر کے ایک آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندو، میں کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ویسٹ نہیں ہونے دوں گا، بلکہ میں محنت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، میری محبت میں بھوکے پیاسے رہنے والوں کو میں خوب اجر دوں گا، اور کم سے کم ثواب یہ ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں بے شک ایک ایسا موقع دیا، ایک ایسا مہینہ دیا کہ جس میں خدا میزبان ہو گیا۔ ہمارے دن کی آغاز اس مالک کی رحمت سے ہو رہی ہے، اور ہمارے دن کا اختتام ہوتا ہے تو جنت کی بشارت سے۔ تو آپ سب پیاری پیاری مومنات کو جنت کی خوشخبری ہو۔ اللہ ہم سب کو جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں پنجے تن پاک کے قدموں میں جگہ عنایت کرے انشاءاللہ۔ اب معصوم فرماتے، امام جعفر صادق علیہ السلام، کتاب گناہان کبیرہ میں امام کی ایک روایت ہے، شہید محراب آیت اللہ دستگیب شیرازی فرماتے کہ جنت کی خوشبو 2000 سال کے فاصلے پر محسوس ہو سکتی ہے، لیکن 2 طرح کے انسان بیان کیے گئے کہ ایک ایسا انسان کہ جو آنکھیں والدین ہے، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ انسان 2000 سال کے فاصلے پر بھی جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا وہ انسان کے جو قطع تعلق کرتا ہے، جس نے اپنے بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے رشتے کو توڑ کے رکھا ہے، یہ انسان بھی جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ اب یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ بہت سارے رجب میں اور شعبان میں اور یہ مبارک مہینے میں تو بے شک ہم روزہ رکھتے، تو ہم روزہ رکھتے رکھتے عبادت کرتے، تلاوت کرتے، جنت کے کتنے سارے محلات کو اپنے نام کر لیتے، لیکن خدا نہ کرے اگر ایسا ہو گیا کہ ہم قیامت کے میدان میں پہنچ گئے اور اللہ نے کہا کہ دیکھ یہ تیری پراپرٹی ہے، یہ اتنے سارے جنت کے باغات، یہ نہر اور یہ سب تیرا ہے، مگر چابی نہیں ہے، تیری چابی نہیں ہے، تو پراپرٹی تو بنا لیا جنت میں، مگر کیسے انٹر کیسے ہوگا؟ ہم کہیں گے ہم تو ولایت امیر المومنین کے ماننے والے، ہم مولا حسین کے عزادار ہیں، خدا تیری بندے ہیں، تیری اطاعت، تیری عبادت کرنے والے، مگر خدا کہے گا کہ اے بندے، نیکیاں تو کی تھی مگر جنت کے محل میں داخل ہونے کی چابی نہیں لے کر آیا۔ یہ چابی ملے گی ماں کے قدموں میں، یہ چابی ملے گی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں، صلہ تعلق کرنے میں، یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بے شک اللہ کا حق تو ادا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت کریں، یہاں پر اپنے والدین کی خدمت کریں کہ وہاں پروردگار عالم رب العالمین انشاءاللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہمارا موضوع آپ کے ذہنوں میں بے شک آپ تک پہنچا دیا گیا تھا کہ رول آف وومن، ایسی خواتین کہ جنہوں نے اپنے وقت کے امام کی مدد کی ہو،
اپنے وقت کے امام کے ساتھ کمپینینز میں، صحابیات میں جن کا ذکر آیا ہو۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، بے شک بہت ساری ہسٹری کی بکس آپ کھولے، ایسی خواتین ہیں جنہوں کہ جیسے ہم دیکھیں کہ ہمیں دنیا میں لانے والی ماں ہے، جنت دلانے والی ماں ہے۔ رسالت الحقوق میں امام زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل، مولا فرماتے رسالت الحقوق میں کہ تمہاری ماں کا حق یہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں وہاں رکھا جہاں کوئی کسی کو نہیں رکھتا۔ تمہاری ماں نے تمہارا بوجھ اٹھایا، ایسا بوجھ اٹھایا کہ جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہاری ماں نے تمہیں وہ غذا دی ہے، وہ خون جگر پلایا ہے جو کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ شاید وہ خود بھوکی رہتی تھی، تمہیں کھانا کھلا، امام معصوم کے الفاظ ہے، وہ شاید خود پیاسی رہتی تھی، تمہیں سیراب کیا، اپنے لباس کی پرواہ نہ کی، تمہیں بہترین حلے دیے۔ اور وہ ایک ایسی ماں کہ جس نے ٹھنڈی گرمی ہمیشہ تمہاری حفاظت کی، تمہیں بچا کے رکھا۔ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے سوائے کہ اللہ سے مدد مانگو کہ خدا تمہیں توفیق دے کہ تم اپنی ماں کا حق ادا کر سکو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، انشاءاللہ ہم بھی اپنے والدین کی اطاعت گزار بنے، خدمت گزار بنے، ہمارے والدین ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میں نے سوچا کہ جب ہم آغاز کر رہے سلسلہ یہ خواتین کا، تو کیوں نہ اس بی بی کے ذکر سے، آج ہمارا پہلا سیشن جو ہے خواتین کے کردار کے اوپر ہسٹری میں، تو کیوں نہ ہم اس بی بی کے ذکر سے آغاز کریں کہ جنہیں ام الائمہ کا خطاب دیا گیا۔ دیکھیں ام الائمہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، بی بی زہرا کو بھی کہا گیا، لیکن فرق ہے، بی بی زہرا 11 اماموں کی ماں ہے، لیکن بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کل ائمہ کی ماں ہے، 12 کے 12 امام کی ماں ہے، اور نہ صرف ائمہ کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی گود میں پروردگار عالم نے امام حسن، امام حسین، حتیٰ کہ بی بی زہرا نے بھی کچھ وقت پرورش پائی ہے۔ تو 5 معصوموں کی پرورش کرنے والی، ان کی تربیت کرنے والی، ان کا خیال رکھنے والی ام الائمہ، ام امیر المؤمنین، بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ رسالت ماں حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، رسالت ماں نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے، شی از مائی مدر آفٹر مائی مدر، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر میں لیٹ جاتے ہیں، اور آپ کی قبر میں لیٹنے کے بعد ایک مرتبہ رسالت ماں فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ میری ماں ہے، اس پر تو رحم فرما، اور آپ قبر سے کہتے اے قبر، اے تراب، اے مٹی، اے خاک، میری چچی کا خیال رکھنا، میری ماں کا خیال رکھنا، میری ماں، میری چچی کوئی شکایت نہ کر دے۔ یعنی رسالت ماں نے جسے اپنی ماں کہا ہو، کیا مقام اس بی بی کا، یعنی وہ شہزادی کہ بے شک ہمارے پاس وقت بھی کم پڑ جائے گا اور الفاظ بھی کم پڑ جائے گے کہ کون ہے فاطمہ بنت اسد۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسالت ماں کی ولادت جب ہوتی ہے نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد رسول خدا کے قریب تھے، اور بی بی آمنہ بنت وہب کے قریب تھے، اور رسالت ماں کی ولادت کے وہ سارے جو موقع، وہ عجائبیات جو ہم سنتے ہیں نا 17 رجب کو، 17 ربیع الاول کو، کہ کیسے کیسے جو آگ ٹھنڈی ہو گئی اور جیسے پانی برسنے لگا اور پانی سوکھ گیا اور بتوں نے جھک جھک کر سجدے کیے، اور کنکریوں سے اور پتھروں سے اور پہاڑوں سے لا الہ الا اللہ کی صدا آتی تھی، وہ سارے فضائل، وہ ساری باتیں ہم تک کس نے پہنچائی؟ فاطمہ بنت اسد راویہ ہے۔ فاطمہ بنت اسد سابقون السابقون ہے، سورہ واقعہ، سورہ رحمان میں جو ہم پڑھتے ہیں نا، سابقون، سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں کون ہے؟ رسول خدا فرماتے عورتوں میں فاطمہ بنت اسد سابقون میں سے ہے۔
فاطمہ بنت اسد مبلغہ ہے، فاطمہ بنت اسد محدثہ ہے، یہ وہ شہزادی ہے جو حدیثوں کی راویہ ہے، یہ وہ شہزادی ہے جنہوں نے مکے میں بھی احسان کیا ہے نبی پر اور اسلام پر، اور یہ وہ شہزادی ہے کہ جنہوں نے مدینے میں بھی اسلام سپریڈ کیا۔ یعنی جب رسول خدا مدینے پہنچے تو ایک مرتبہ جب لوگ جو خواتین آتی تھی اور پوچھتی تھی نبی کا بچپن کیسا تھا، نبی کی جوانی کیسی تھی، نبی کے معجزات کیسے تھے، کون کہتا؟ دیکھیں ظاہراً تو بی بی زہرا کی ولادت مکے میں اس وقت نہیں ہوئی تھی نا جب نبی چھوٹے تھے، اور جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تب رسول خدا 30 ایئرس کے ہو چکے تھے۔ تو اب اگر مدینے والوں کو رسول خدا کا بچپنا پوچھنا ہے تو ابو طالب علیہ السلام تو حیات نہیں تھے، امام علی اور بی بی زہرا اس وقت ظاہراً ولادت نہیں ہوئی تھی۔ تو دو شخصیتیں ایسی تھی، ایک بی بی فاطمہ بنت اسد اور ایک بی بی ام ایمن۔ انشاءاللہ ہم کسی ایک لیکچر میں بی بی ام ایمن کا تذکرہ کریں گے جو 313 میں سے ایک ہوگی۔ تو اب یہ فاطمہ بنت اسد، لوگ پوچھتے تھے اب نبی کا بچپنا بتائے، اب نبی کی جوانی بتائے، اب نبی کے نکاح کا وقت بتائے، رسول اب معجزے کرتے یا تب بھی معجزے کرتے تھے؟ اور ایک مرتبہ بی بی فاطمہ بنت اسد ایکسائٹڈ ہو کر کہتی تھی کہ ارے محمد کی کیا بات کرتے ہو، وہ 8 سال کے تھے تو درخت جھک کے سلام کرتا تھا، وہ راستے سے گزرتے تھے بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا تھا۔ جتنے معجزات کو بی بی فاطمہ بنت اسد گواہ بنی، رسول کی ولادت، رسول کا بچپنا، یعنی عزیزو آپ جب 8 سال کے تھے رسول خدا، اب میں بالکل تھوڑا وقت کو خیال رکھ کر باتوں کو تھوڑا تھوڑا فاسٹ کہ جب رسالت ماں کی ایج 8 ایئرس کی ہو گئی، اب ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، شفیق دادا جناب عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کو گھر لے کر آئے، اور گھر لانے کے بعد کہا اے فاطمہ بنت اسد، اے میری زوجہ، آپ نے ہمیشہ بے شک میری مدد کی ہے، آپ میرے ساتھ ہو، آپ نے میرا بہت ساتھ نبھائے، بہترین زوجہ۔ یعنی آج جب ہم کہتے ہیں نا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد ہمارے لیے کیسے رول ماڈل ہے، بہت سارے پہلو، بہت سارے پوائنٹس۔ کیسا پوائنٹ ہے؟ بی بی ایک بہترین زوجہ، ایک بہترین ماں، ایسی ماں کہ رسول خدا کہتے تھے مجھے اولاد جناب ابو طالب اور اولاد فاطمہ بنت اسد سے اتنی محبت ہے۔ یہ جعفر طیار کی ماں ہے جن کا تذکرہ امام سید سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں فخر کرتے ہوئے کہا طیار ہم میں سے ہے، کرار ہم میں سے ہے، حیدر کرار ہم میں سے ہے، نبی ہم میں سے ہے۔ وہ نبی کون ہے؟ جسے فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب نے گود میں پالا ہے۔ یعنی کیا فخر کرتے تھے امام سید سجاد شامیوں کے سامنے۔ تو جب 8 سال کے تھے رسول خدا، مولا ابو طالب علیہ السلام بی بی کے گھر لے کر آئے، اپنے گھر لے کر آئے، کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد آپ اس میرے بھتیجے کا خیال رکھنا۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد کتنا حسین جواب دیتی ہے، کہتی ہے اے میرے آقا، اے میرے والی، آپ مجھے کیا نصیحت کر رہے ہو؟ آپ مجھے یہ کہتے ہو، ایک ماں کو یہ کہتے ہو کہ اپنے بیٹے کا خیال رکھنا؟ مجھ سے بہتر آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کون رکھے گا؟ آپ مجھے کیوں نصیحت کرتے ہو؟ یہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اپنی اولاد سے زیادہ ان کا خیال رکھوں گی۔ اور ایسا یعنی عزیزو بی بی فاطمہ بنت اسد آپ دیکھیں کہ قربانی، ایثار، جو ہمارا ٹاپک ہے نا کہ کیسے ایثار کیا، کیسے مدد کیے۔ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے ایسے میری چچی نے ماں بن کے پالا کہ اپنے بچوں کو کھانے نہیں دیتی تھی۔ میں اکثر اپنی تقریر میں بھی جب یہ ذکر کرتی ہوں تو میں مثال دیتی ہوں، ماؤں کا مجمع ہے بہترین، میں دیکھ پا رہی ہوں کامنٹس آپ کے، بہترین کامنٹس آپ سن رہے ہو، اللہ آپ کو خوب اجر عنایت کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کے جو رسپانس ہے، آپ دیکھیں عزیزوں کہ اب مائیں بہت ساری مائیں بیٹھی ہوئی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو آپ جب دیکھتے ہو نا کہ اب گھر میں 2 بچے ہیں مثلا یا 3 بچے، اللہ ہم دعا بھی کرتے جا رہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا مہینہ، اللہ ہماری قوم کی جتنی بے اولاد بہنیں ان کی گودیوں کو آباد فرما، پروردگار عالم جن کے بچے بیمار ہیں انہیں شفا مکمل عنایت فرما، یا اللہ یہ کورونا بیماری یا پھر ہمارے مثلا کینسر یا ایسی تمام بیماریوں سے تمام مومنات کو تیرے بندوں کی حفاظت فرما۔ اب عزیزو سنیں، دیکھیں اگر ہمارے گھر میں 2 بچے، ایک بچے نے کہا ماما بھوک لگی ہے،
تو ماں کہے گی بچہ کھا لے. کبھی ہم کہتے ہیں انتظار کرو، کبھی ہم کہتے ہیں نہیں اس کو پھر ٹیوشن جانا ہے، اس کو پڑھائی کرنی ہے، اس کا وقت نہ اس کا ٹائم یہ ہو جائے تو بچہ تو کھا لے، پھر دوسری بہن آئے گی وہ بعد میں کھا لے گی. مگر رسول فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے بچوں کو کھانا کھانے نہیں دیتی تھی، کہتی تھی جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا آغاز نہ کرے، بسم اللہ نہ کرے، دسترخوان پہ نہ بیٹھ جائے، میرے بچے کھانا نہیں کھائے. جب وہ زمانہ آیا کہ جب تنگ دستی کا عالم تھا، بی بی رسول فرماتے اگر دودھ کا ایک پیالہ ہوتا نا تو میری چچی اسے چھپا کے رکھ دیتی کہ ان کے بچوں کی نگاہ نہ پڑے، جناب ام ہانی نہ دیکھ لے، جناب جعفر نہ دیکھ لے، اسے چھپا کے کہتی تھی کہ جب محمد آئے گے تو میں پلاؤں گی، میرے بچے چاہے دودھ نہ پیے مگر محمد مصطفیٰ پی لے. یعنی ایمان کی کن منزلوں پہ تھی، کتنا نبی کی خیال، کتنی پرورش کیسی کی. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ رسالت مآب کو جب یہودی اور عیسائی دیکھتے تھے نا، آپ کے چہرے پہ وہ نور رسالت جو بچپنے سے تھا، جب یہودی دیکھتے اور انہوں نے پیشن گوئی کر چکے تھے کہ یہ تو وہی، یہ بچہ وہ ہے، اس سے وہ آثار نمایاں ہو رہے ہیں کہ بے شک یہ بچہ بڑا ہو کے وہ رسول ہے جس کے بارے میں توریت اور انجیل میں خبر آ چکی ہے. تو یہ ان کے دشمن بن چکے تھے، رسول خدا کی جان کے دشمن ہو چکے تھے. تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام نے گھر آ کر خبر دی کہ پتہ نہیں کب یہودی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے، پتہ نہیں کب ان کے اوپر حملہ کر دے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ نبی بڑے ہو، نبی اعلان رسالت کرے. تو یہ ایک میوچل ڈیسیشن تھا بی بی فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا کہ ہم جب رسول سو جائیں گے تو ان کے بستر پر اپنے بیٹوں میں سے کسی کو لٹا دیں گے اور رسول خدا کو چینج کر دیں گے پلیس کو، تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو ہمارا بیٹا قربان ہو جائے، اللہ کا رسول بچ جائے. یہ کب کی بات ہے عزیزو؟ اعلان رسالت کے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے. اور پھر میں اور کیا بیان کروں، اگر جیسے مجھے جو کویشچنز آئے تھے ان میں کویشچن یہ تھا کہ آپ بتا دیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد ایمان کب لے کر آئی، بی بی فاطمہ بنت اسد کب آپ نے کلمہ پڑھا. تو بے شک ظاہراً جو کلمہ پڑھنے کی بات ہے، اگر آپ یہ پوچھتے ہو، یہ بھی کتابوں میں موجود ہے اور تمام مسلمانوں کی کتاب میں موجود ہے. یعنی میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایسی روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں جس میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو، جس میں تمام شیعہ اور تمام اہل سنت اور جتنی بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جو سارے علماء جس پر اگریڈ ہو، یونائٹڈ ہو، جس روایت پر، میں ان روایتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کری. روایت کہتی ہے کہ ظاہراً تمام علماء اسلام اس بات کو گواہ ہے اور اس بات پہ اگریڈ ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد واز دا سیکنڈ وومن ٹو ایکسپٹ اسلام. یہ اپیرنٹ ہے، یہ ہر کتاب میں ہسٹری کے آپ کو مل جائے گا. یعنی عورتوں کے اندر جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور جو سیکنڈ نمبر پہ جو خاتون ایمان لے کر آئے وہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا تھی. اور پھر روایتوں میں ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوتا ہے 23 صفر. اب مجھے نہیں پتا، الحمدللہ آل اوور دا ورلڈ گلوبلی دکھائی دے رہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے مومنین جو ڈفرینٹ کنٹری سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ری یونین سے، یو کے سے اور کینیڈا سے، بہت سارے مومنین اس وقت موجود ہے جو سن رہے ہیں الحمدللہ. تو اب آپ نے کہیں پر اگر یہ مجلس ہوتی ہے نہیں ہوتی آئی ڈونٹ نو، مگر میں نے کتاب میں پڑھا، یہ ایک میسج آپ کے لیے، یہ تحفہ آپ کے لیے کہ اس تاریخ کو ہم اپنے کیلنڈرز میں ایڈ کر لے تاکہ اس سال سے ہم اس غم کی تاریخ میں مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان کی ماں کا پرسہ دے سکیں. میں نے بہت کوشش کی میں تلاش کروں، مجھے ایک ہی ڈیٹ ملی جو ہے 23 صفر. یہ ہے تاریخ وفات بی بی فاطمہ بنت اسد. اور ہجری سن میں تھوڑا اختلاف ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد کی تاریخ وفات 23 صفر یا 4 ہجری یا 5 ہجری ہے. اور کچھ کتابوں میں ہے، جیسے کہ میں راوی کا نام ہے جناب عبداللہ ابن عباس علیہ السلام،
جناب عبداللہ ابن عباس راوی ہے اور معتبر راویوں میں سے، تمام شیعہ اور اہل سنت برادر ان کو معتبر راویوں میں قرار دیتی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ ممتحنہ، سورہ نمبر 60 ایک بہترین سورہ ہے اسپیشلی عورتوں کے لیے. ممتحنہ یہ لقب ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 12. O prophet, when the believing women come to you to give a pledge. یہ وہ آیت ہے کہ جو تقریباً اس وقت نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ 8 ہجری. اور جناب عبداللہ ابن عباس راوی کہتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 12 آف سورہ ممتحنہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور فاطمہ بنت اسد تھے کہ جو فتح مکہ کے بعد رسول خدا کے پاس آنے والی اور بیعت کرنے والی سب سے پہلی خاتون، یعنی ظاہراً اسلام لانے والی دوسری خاتون، ظاہراً ہاتھوں پہ نبی کے بیعت کرنے والی پہلی خاتون، اور ایک ایسی خاتون کہ جس کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں. نہ صرف یہ سورہ ممتحنہ کی آیت، بلکہ جب ہجرت ہوئی تو عورتوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والی بی بی فاطمہ بنت اسد، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی فاطمہ بنت زبیر. تو ان کی شان میں بھی یہ آیت نازل ہوئی، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 یہ بھی بی بی فاطمہ بنت اسد کی شان میں نازل ہوئی. اور بھی کچھ آیتیں ہیں جو بی بی کی شان میں نازل ہوتی ہے. تو آپ سوچئے عزیزو کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے جن کے بارے میں قرآن، یعنی جو سوال مجھے مومنات میں سے آیا تھا کہ آپ نے کلمہ کب پڑھا، تو دیکھیں کلمہ تو آپ نے اس وقت پڑھا، آپ نے اس وقت یعنی ظاہراً آپ ایمان لے کر آئی کہ جو سب سے ابتدا اسلام تھا. لیکن میں اور کچھ ایک دلائل سے بات کو اپنے واضح کروں. بے شک مومنوں کا مجمع ہے، لیکن پھر بھی جہاں تک یہ پیغام جا سکے. پہلا میسج، کتاب صحیح بخاری روایت کہ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہم سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور عمر ابن خطاب ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہے، یعنی ابھی خلافت کا زمانہ تو نہیں تھا نا. تو ایک مرتبہ وہ کہتے کہ عمر خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو بہت عزیز رکھتا ہوں، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے کائنات میں اپنے آپ سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ آپ پسند ہوں، یعنی میں سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، دوسرے نمبر پہ میں آپ کو عزیز رکھتا ہوں، اس کے بعد میری ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرا مال، میرا سب آپ پہ قربان، آپ مجھے ہر دل عزیز ہو، مگر پہلے میں پھر آپ. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا، اچھا یہ کہ میں نے اسی لیے حوالہ دیا کتاب صحیح بخاری میں سے. تو ایک مرتبہ راوی کہتا ہے رسول خدا نے کہا، اے عمر پھر تو تم مومن نہیں ہو، کیونکہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ پیار نہ کرے. تم کہتے ہو کہ فرسٹ می دین رسول اینڈ دین ایوری تھنگ. رسول کہتے ہیں نہیں، فرسٹ رسول اینڈ دین ایوری تھنگ. اپنی جان سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ اگر کوئی پیار کرے تو پھر یہ انسان ہے کہ جو مومن ہے سچا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد روایت بڑھتے ہوئے کہتا ہے اچھا یا رسول اللہ، میں کوشش کروں گا کہ اب میں اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت کروں. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ اعلان رسالت کے بعد کی بات ہے، یہ مدینہ پہنچنے کے بعد کی بات ہے، یہ کافی اسلام سپریڈ ہونے جانے کے بعد کی بات ہے. اور ہماری ہزاروں مرتبہ ہماری جان قربان، ہم قربان، ہمارا وجود قربان جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے اوپر، کہ وہ شہزادی کہ جنہوں نے رسالت کا اعلان ہونے سے پہلے، ظاہراً توحید کا اعلان ہونے سے پہلے بی بی فاطمہ بنت اسد اپنی اولاد کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتی، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. یعنی ان سے بڑی مومنہ کون ہو سکتی ہے؟ اور پھر روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ خود فاطمہ بنت اسد، حسین خطبہ ہے، اتنا حسین، آپ کو لطف آئے گا. کبھی آپ 13 رجب یا 16 رجب جو بنت اسد کعبے سے باہر آتی ہے اپنے گھر کی طرف، اس دن بھی بعض محفلوں میں جشن ہوتے، تب یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے 13 رجب اور 16 رجب کے جشن میں. میں اس کے 2 یا 3 جملے لے لوں. روایت کہتی ہے اور راوی ہے جناب یزید ابن کنعب، وہ بیٹھے تھے خانہ کعبہ کے قریب اور فرماتے ہیں
کہ جناب ابو طالب کی زوجہ بی بی فاطمہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اور ایک مرتبہ 13 رجب کی شب ہے، اور کہتی ہے پروردگار، کعبے کی دیوار کے پاس آ کے کہتی ہے پروردگار، اے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. کب کہہ رہی ہے؟ اعلان رسالت کے 10 سال پہلے، قرآن نازل ہونے کے 10 سال پہلے، دعوت ذوالعشیرہ کے 13 سال پہلے بی بی فرماتی ہے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے نازل کیے ہوئے تمام مرسلین، تمام رسول، تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے گھر خانے کعبہ پہ ایمان رکھتی ہوں، میں تو نے جتنی کتابیں نازل کی، میں آسمانی صحیفے، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، میں محمد مصطفیٰ پہ ایمان رکھتی ہوں، اور میرے شکم کے اس بچے پر ایمان رکھتی ہوں. یعنی غدیر سے کتنے اراؤنڈ 33 ایئرز بیفور بی بی فاطمہ بنت اسد اپنی توحید کا اعلان کرتی ہے، اپنے رسالت کی گواہی دے رہی ہے اور امامت کی گواہی دے رہی ہے. یعنی کب ایمان لائی؟ یہ تو سوال ہی، یہ تو کوشچن ہی نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کب ایمان لائی. اور بھی اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کو اگر لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کب ایمان لائی، تو میں ایک مثال دوں. میں مثال اس لیے دے رہی ہوں، دیکھیں مولائیوں کا مجمع ہے، آپ تک تو بات بالکل واضح ہو چکی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ بات اتنی کلیئر ہو جائے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس بات کے اوپر ایک دم فرم ہو جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور مومن کیسے. مثال دے رہی ہوں بچوں سے کہ ایک مرتبہ آپ، پھر میں کہتی ہوں، اولاد والوں کا مجمع ہے، اللہ آپ کے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو ہر امتحان میں کامیابی دے، اللہ ان کو خوب خوب کامیابی دے، اللہ ان کو بہترین جاب پہ لگا دے، ان کی تمام رزق کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کو جہاں ایڈمیشن چاہیے وہاں ایڈمیشن مل جائے. تو اب ایک مرتبہ میں مثال دیں کہ اگر مجھے کسی اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے تو ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک فارمیٹ ہوتا ہے، آپ فارم فل کریں، آپ فیس بھریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، اور بس وہ سارے پروسیجرز کو، وہ سارے فارمیٹ کو پار کرتے ہوئے ہم نے ایک اسکول میں داخلہ لے لیا. فرسٹ اسٹینڈرڈ پاس ہو گئے، سیکنڈ میں آ گئے، سیکنڈ پاس ہو گئے، تھرڈ میں آ گئے، پرائمری سے پاس کر کے انشاءاللہ سیکنڈری میں آ گئے. اب ایک سوال ہے، کیا ایوری ایئر آپ کو وہ فارمیٹ یا وہ پروسیجر کو فالو کرنا پڑے گا؟ نہیں، ہے نا. ایڈمیشن ایک بار لینا تھا، آپ سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں، آپ کیا ٹیچر آپ کو کہے گی پھر سے پورا ایڈمیشن کا پروسیس کرو، لائن لگاؤ، فارم لو، فارم فل کرو؟ نہیں. اب چینج کہاں آ رہا ہے؟ آپ کا پروموشن ہو گیا تو اب آپ کا سلیبس چینج ہو جائے گا. جو آپ نے فرسٹ اسٹینڈرڈ میں اسٹڈی کیا وہ سیکنڈ میں نہیں ہے، سیکنڈ میں کیا وہ تھرڈ میں نہیں. سلیبس چینج ہوتا جا رہا ہے، ایڈمیشن کا پروسیجر پھر سے آپ کو دہرایا نہیں جائے گا کیونکہ آپ کا پروموشن ہو رہا ہے. اسلام تو آ چکا تھا. کب آ چکا ہے اسلام؟ جناب آدم لے کر آئے تھے. اگر آپ کو اسلام نہیں تھا تو پھر حضرت آدم کو آپ کیا کہو گے؟ انبیاء جو اسلام لے کر آئے ہیں، رسول خدا کے پہلے جو دین چل رہا تھا، جو شریعت چل رہی تھی، وہ شریعت حضرت ابراہیم تھی، وہ دین حنیف کی ماننے والی تھی. ابھی اعلان رسالت کے تقریباً 12-13 سال پہلے جب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، یعنی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں دین ابراہیم پر عمل کرنے والی ہوں. بس اب شریعت چینج ہو رہی ہے، شریعت ابراہیم سے شریعت محمد مصطفیٰ پہ آ رہی، شریعت حنیف، دین حنیف سے اس دین کی طرف جو بی بی فاطمہ بنت اسد آ رہی ہے. تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ کلمہ کب پڑھا تھا. تو یہ اسلام لانے والی پہلی خاتون، اور کیسی مہربان خاتون کہ اب روایت کہہ رہی ہے کہ فاطمہ بنت اسد اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے، اپنی اولادوں کو قربان کرتے ہوئے رسول کے ساتھ، رسول کے ہمراہ. وہ وقت بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارے مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، مولائے کائنات آتے، روتے ہوئے آتے، کہتے یا رسول اللہ میں یتیم ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی مولائے کائنات نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، راوی کہتا ہے کہ رسول خدا زار و قطار رونے لگے.
اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی، آپ نے گریہ کیا، آپ نے فرمایا کہ سنو، جناب ابو طالب علیہ السلام کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ میرا خیال رکھتا تھا، جو میری محسنہ تھی، جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا تھا، جو میری ماں کے بعد میری ماں تھی، وہ میری چچی تھی۔ اے علی، یہ نہ کہو کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، یہ کہو کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک ہماری ماں، میری ماں، رسول کہتے ہیں یہ میری ماں تھی کہ جس کا انتقال ہو گیا، خوب گریہ کیا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا، یعنی ایک ایک قدم، انتقال سے لے کے تدفین تک جتنے بھی پروسیجرز تھے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکٹیو تھے۔ یعنی آپ نے کہا کفن جو پہنایا گیا نا، تو رسول نے فرمایا یہ جو کفن پہنایا اس کے اوپر ہماری ردا ڈال دو، ہماری چادر ڈال دو، ہماری چچی کو ہم اپنے پیرہن کا کفن دیں گے، ہماری چادر نبی کی ردا جس کا کفن بن جائے۔ اور پھر جب جنازہ چلا تو بعض روایتوں میں ہے کہ رسول خدا نے اس جنازے کو خود کاندھا دیا ہے۔ اللہ کا رسول سید المرسلین، تمام نبیوں کا سردار، جس کے جنازے کو کاندھا دے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ ان کے جنازے کو کاندھا دے، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ملا کہ آپ اس جنازے کے نیچے ایسے چلتے تھے جیسے کہ یتیم چلتا ہے، جنازے کے نیچے نیچے، جیسے ایک بچہ ماں کے جنازے کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر چلے۔ اور پھر ایک مرتبہ جنازے کے ساتھ ہوتے ہوتے نماز جنازہ پڑھائی۔ کس نے پڑھائی؟ سید المرسلین نے۔ نماز جنازہ ہوئی، اور عام نماز کی طرح نہیں ہوئی۔ نماز جنازہ میں رسول خدا نے نہیں تو 70 تکبیریں پڑھی، اور لوگوں نے سوال کیا تھا، یا رسول خدا، اے سید المرسلین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی آپ کو آج تک ہم نے ایسی کیفیت میں نہیں دیکھا، اتنا غم زدہ مدینے میں نہیں دیکھا، ایسا جنازہ، ایسی تکبیر اور ایسا گریہ، یعنی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیسے، یعنی خود رسول خدا بی بی کو دفن کرنے سے پہلے وہ جو سارے جو ارینجمنٹس کر رہے کہ لوگ حیران ہو کے سوال کرتے، ہم نے کبھی آپ کو ایسی کیفیت میں نہیں دیکھا۔ نبی کہتے کیوں نہ ہو یہ غم، میری مہربان ماں، میری چچی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، بہت یہ مجھے عزیز تھی، انہوں نے مجھے بہت خیال رکھا تھا۔ اور پھر ایک مرتبہ روایت کہتی کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آئی، رسول کہتے تمہیں پتہ ہے مسلمانوں، اس وقت 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں موجود ہے۔ یا اللہ اکبر، یعنی کیا کیفیت مادر امیر المومنین کی، 70,000 ملائکہ جس کے جنازے کی زینت ہو جائے وہ شہزادی۔ اور پھر ایک مرتبہ رسول کہتے نہ ایسے جنازہ قبر میں نہ اتارو، بلکہ ہم لیٹیں گے قبر کے اندر۔ اور رسول خدا قبر کے اندر لیٹ جاتے ہیں، اور چاروں طرف سے نا قبر کو ملتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، اور قبر سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر نبی ایک مرتبہ، دیکھیے مرتبہ کیا ہے کہ قبر میں اتارنے کے لیے جب دو لوگوں کی ضرورت ہو تو مولا کائنات جنازے کو دے رہے، رسول خدا لے رہے، اور نبی پہلے خود لیٹتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر جنازہ رکھتے ہیں، پھر قبر سے بات کرتے، تلقین کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کو تلقین کرتے، کون؟ رسول خدا۔ باہر آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر قبر کو بند کرنے کے بعد گریہ کرتے ہیں، کچھ بیان کرتے ہیں، قبر سے پھر بات کرتے ہیں، پھر تلقین کرتے ہیں۔ میں مکے کی بات نہیں کر رہی، مکے میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا جنازہ بھی اسی شان سے اٹھا تھا۔ تو اب مدینے میں خواتین کے اندر یہ وہ واحد عورت تھی کہ رسول، اب لوگ سوال کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی کیفیت، ایسا غم، یہ بار بار قبر کے قریب جانا، قبر میں لیٹنا، اپنی چادر دینا ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ایک مرتبہ رسالت معاف فرماتے، تمہیں پتا ہے ایک دن جب میں نے ذکر کیا کہ قیامت میں لوگ اٹھائے جائے گے برہنہ، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ جب مومنین کو قیامت میں اٹھایا جائے گا تو ایک مرتبہ برہنہ ہوگے، اور میری چچی بے چین ہو کے کہتی ہے کہ کیسے، یعنی کیسے برہنہ ہوگے، میرا کیا ہوگا، ہائے میری شرم۔ اور ایک مرتبہ رسول نے فرمایا اے ماں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے ماں سنیں، ہم اپنی چادر، اے چچی میں اپنی چادر میں آپ کو کفن دوں گا تاکہ آپ نورانی حلوں کے ساتھ محشر میں اٹھائی جاؤ. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں نے پڑھا کہ فشار قبر ہونے والی ہے، عذاب قبر کا جب میں نے تذکرہ کیا تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ رسول خدا کو پھر سے بی بی فاطمہ بنت اسد بے چین ہو گئی اور گریہ کرنے لگی اور کہتے کہ ہائے عذاب قبر اور فشار قبر، اور زار و قطار جب گریہ کرنے لگی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پریشان نہ ہونا اے چچی، میں آپ کی قبر میں لیٹ جاؤں گا تاکہ آپ کو، ویسے تو عذاب تو ہونا ہی نہیں تھا. کون ہے؟ کل ایمان کی ماں ہے، شہزادہ جنت، مالک جنت کی ماں ہے، مالک جنت کی ماں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی یتیم کی کفالت کرے، یتیم پر مہربانی کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، 2 انگلیاں بتائے، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے ویسے وہ میرے قریب ہوگا. کسی عام یتیم پر مہربانی کرنے والا، تو یہ تو نبی کے اوپر مہربانی کرنے والے. اب ایک مرتبہ روایت کہتے رسول نے کہا دیکھیں عذاب ہونے ہی نہیں والا ہے، مگر نبی بتا رہے کہ کل ایمان کی ماں، اطاعت میں بے مثال، عبادت میں بے نظیر. یعنی میں نے تو بہت ہی مختصر پوائنٹس کو بیان کیا ہے، ورنہ کتابوں میں آپ کو ملے گا جناب فاطمہ بنت اسد کی تلاوت کیسی تھی، عبادت کیسی تھی، ذکر کیسا تھا. تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ یہاں تو عذاب نہیں، یہ پیغام ہمارے لیے تھا کہ میں علی کی ماں ہو کر قبر کے عذاب سے ڈرتی ہوں، تو تم یہ نہ کہنا کہ یوں ہی بخشے جائیں گے. ماہ رمضان المبارک استغفار کا مہینہ ہے، اور پھر ایسا نہیں میں علی کی ماں اپنے کفن کی فکر کرتی ہوں، تو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ بس یوں ہی گناہ کرتے رہو اور کہتے رہو بخشے جاؤ گے. نہیں، بی بی فرماتی ہے میرا بیٹا بخشش ضرور کروائے گا، مگر اس قابل بنو، استغفار کرو، استغفار کرو. اور رسول کہتے ہیں کہ یہ 70,000 ملائکہ تو ہے، مگر تا قیامت 2 نور ایسے شہزادی کی قبر کے اندر ہے، تا قیامت 2 چراغ ایسے ان کی قبر میں جل رہے ہیں، اور وہ 2 فرشتے ایسے ہیں جو بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ تا قیامت بیٹھ کر مغفرت کی دعا کریں گے. مغفرت کی ضرورت بنت اسد کو نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بتایا ہے کہ دیکھو وہ سارا ثواب ان کے بیٹوں کو چاہنے والوں کے لیے ہوگا. تو عزیزو، آج بھی جو پردہ غیبت میں ہے وہ بنت اسد کا بیٹا ہے. دیکھیے ہمارے لیے بہت سارے پیغام، ایک اچھی ماں، ایک اچھی ساس، ایک اچھی زوجہ، ایک اچھی مومنہ، بلکہ کیسے ایک اچھی آمت اللہ بننا ہے، کیسے ایک عابدہ بننا ہے، کیسے استغفار کرنا ہے، کیسے اطاعت کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی، کیسے اپنے آپ کو خوف قیامت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور گریہ کر کے خوف خدا میں آنسو بہانا ہے. یہ سارے پیغاموں کے ساتھ بس آج کا یہ سیشن میں یہاں پر ختم کرتی ہوں. آپ کے سجیشنز، آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کویشچنز موسٹ ویلکم. آپ کسی بھی ایڈمن کو آپ کے سوال دے سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ بس اللہ ہم کو حقیقتاً بی بی فاطمہ بنت اسد کی کنیزوں میں ہمارا شمار کرے. پیغام بہت سارے تھے، کوتاہی میری ہے کہ میں نے وہ سارے میسیجز اور وہ رول ماڈل والی بات کمپلیٹ آپ تک میں نہ پہنچا سکی، کچھ وقت کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے عزیزوں، مگر انشاءاللہ اللہ خوب ہمارے علم میں اضافہ کرے. اللہ ہمیں جنت میں وہاں رکھے جہاں فاطمہ بنت اسد کا مکان ہو. پروردگار جب ہمارے سکرات کا وقت آئے، فاطمہ بنت اسد کے بیٹے کو ہمارے سکرات کے وقت ہمارے قریب ہماری مدد کے لیے بھیج دینا. پروردگار جب ہم قبر کی تنہائی کو محسوس کر رہے ہوگے، اس وقت ابن فاطمہ بنت اسد کو ہماری قبر میں ہماری مدد کے لیے بھیج دینا. رسول خدا نے فرمایا تھا ان کی قبر کیا ہے؟ ریاض الجنہ ہے. رسول فرماتے تھے فاطمہ بنت اسد کی قبر جنت کے محلوں میں سے ایک محل ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اے پروردگار ہماری قبر میں بھی جنت کی کھڑکی کو کھول دینا. اے میرے کریم پروردگار ہمیں فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ جانا نصیب فرما. جنت البقیع میں جس شان سے نبی نے دفن کیا تھا، آج وہ جنت البقیع ویران ہے.
ایک پتھر، نہ نام نہ نشان، نہ جانے کی اجازت۔ اے میرے مالک ہمیں جلد سے جلد جنت البقیع کی زیارت کرنا نصیب فرما۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ ایک گنبد، ایک سایہ بنے، ایسی دعا کرتے ہیں۔ اے میرے مالک وارث ابو طالب، وارث خانہ کعبہ، وارث فاطمہ بنت اسد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بس عزیز وقت ختم، ایک جملے میں آپ کو آج کا تحفہ، ایک چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے، اور یہ مجرب ہے، آزمایا ہے، خود میں نے بھی آزمایا ہے، آپ بھی آزمائیں، یقین ہے انشاءاللہ آپ کی بھی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ بہت اگر کوئی سخت ترین تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی غم ہے، مشکل کشا کے والدین کا واسطہ دے کر دعا مانگے۔ امام علی علیہ السلام ہمارے مشکل کشا، حاجت روا، حل مشکلات تھے، لیکن اگر بیٹے کو ماں باپ کا واسطہ دیا جائے وہ واسطہ امام رد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کبھی انشاءاللہ خدا میں جلد سے جلد خانہ کعبہ جانا نصیب کرے، اگر آپ خانہ کعبہ کے قریب، ارباب منبر سے سنا، اگر آپ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گئے، وہ رکن، وہ دیوار کے جس میں شک ہوا تھا ولادت امیر المومنین کی خاطر، اس سے جتنا قریب ہو سکے 2 رکعت نماز پڑھے۔ آج ہم خانہ خدا سے دور ہے، اپنے گھروں میں۔ دیکھیں مشکل ہم سب کی زندگی میں ہے، تکلیف، آفتیں، بلائے ہے، حاجتیں سب کی، اللہ ہماری حاجتوں کو اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ قبول فرمائے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ آج ہم اپنے گھروں سے، اور پھر انشاءاللہ جب خانہ خدا کی زیارت ہو جائے گی، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، تب وہاں بھی یہ عمل انجام دے۔ آپ اپنے گھروں سے 2 رکعت نماز پڑھے، ہدیہ بی بی فاطمہ بنت اسد، بعد نماز درود پڑھے اور ایک تسبیح پڑھے، یا علی ادرکنی بحق کے فاطمہ بنت اسد، یا علی ادرکنی بحق کے فاطمہ، بہت ہی سمپل ہے۔ جیسے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتے ویسے نماز پڑھے، درود کا تحفہ دے، آپ کی مرضی ہے جتنے مرتبہ درود پڑھے، اس کے بعد ایک تسبیح پڑھے، یا علی ادرکنی بحق کے فاطمہ بنت اسد، یا علی آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، جتنی ماں اس وقت حاضر ہے، موجود ہے، پروردگار جہاں کہیں بھی، مولا کی چاہنے والیاں جو مائیں پریشان حال ہیں، ان ماؤں کی نیک حاجتیں پوری فرما، ان کے رنج و غم کو دور کر بے حق کے فاطمہ بنت اسد۔ دوسرا ایک مجرب ترین عمل ہے، انشاءاللہ آپ کو شیئر کیا جائے گا، زیارت فاطمہ بنت اسد اور زیارت جناب ابو طالب علیہ السلام، مجرب ہے۔ آپ کی کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، جناب ابو طالب کی زیارت پڑھیں۔ آج ہم دور ہیں نا مکے سے، لیکن زیارت پڑھے، دل سے قریب، بھلے ہم مکے سے دور ہیں۔ آپ کا قرض بڑھ چکا ہے، آپ کی بیماری ہے، آپ دعا کریں، پروردگارہ ہم جناب ابو طالب مومن قریش کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، لنک شیئر کر دی گئی ہے، پروردگار جناب ابو طالب کا واسطہ، ان کی زیارت پڑھ کر، ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگے، کل ایمان کے والد کا واسطہ، محسن اسلام کا واسطہ، یہ اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ یا آپ منت مانیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے، مثلاً 14 ڈیز، مثلاً 5 ڈیز اور 40 ڈیز یا 1 مہینہ، ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کی زیارت پڑھیں گے۔ آپ کو دونوں زیارتوں کا لنک شیئر کر دیا گیا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کی زیارت، جناب ابو طالب علیہ السلام کی زیارت، انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائے، خود بھی دعا کرے، خوب خوب دعا کرے، سارے مومنوں کے لیے دعا کرے جو مرحوم ہو چکے، ہمارے وہ مومن مومنات، وہ علماء، خصوصاً آیت اللہ ابراہیم امینی، وہ شخصیتیں جو پچھلے سال بلکہ پچھلے مہینے تک ہمارے درمیان موجود تھے، آج موجود نہیں۔ اللہ ہمارے تمام بانیان، حاضرین، بیک آف دا کمپیوٹر جو لوگ جو اہتمام کرے، اللہ ہمارے ان سب کے رشتہ دار مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمیں بھی ان عظیم شخصیتوں کے واسطے میں ہماری سکرات کے مرحلے کو آسان فرما، اور بس اس ذکر اور اس عبادت کو ہم سب سے قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔